بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آن لائن کلاس نحوم کا آج چوتھا لیکچر ہے، تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم اب تک درج ذیل چیزوں کو کور کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ دیکھ لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں۔ نظم و نثر کی تعریف، حمد کی تعریف، شاعر کا تعارف، مصرع کی تعریف، شعر کی تعریف، نظم کے پڑھنے کے طریقے، 2 طریقے بتلائے تھے، مشکل الفاظ اور ان کے معانی، اسی طرح سے حمد کی تشریح، 9 اشعار ہیں، تمام اشعار کی تشریح بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے اب تک کے لیکچرز توجہ سے سنے ہوں گے، ویڈیوز اہتمام سے دیکھی ہوں گی، کلاس میں بھی اور کلاس کے بعد بھی، اور اس میں پڑھائی گئی یہ چیزیں جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ذکر کی وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے مشق شروع کرتے ہیں، مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ پہلا سوال ہے، اس میں مختصر جوابات دیے گئے ہیں سوالات کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پرچہ ہوتا ہے بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اردو کا، اس میں ایک پورشن، ایک حصہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات وہ اسی طرح مختصر جو مشق میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے اس میں لیے جاتے ہیں اور وہاں پرچے میں دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ الف، نظم چھت سے کیا مراد ہے؟ جواب، نظم چھت سے مراد آسمان ہے۔ ب، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ شاعر نے زنجیر کشش باہمی کو کہا ہے، جسے سائنس کی زبان میں تجاذبی قوت یعنی گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ جیم، لعل و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، لعل و گوہر سے شاعر کی مراد چاند، سورج، ستارے اور سیارے ہیں۔ دال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو اگر ہم حمد کو سامنے رکھیں تو جواب یہ بنے گا کہ اس حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت آسمان سے ظاہر ہوتی ہے جس نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، ستاروں سے ظاہر ہوتی ہے جو چراغوں کی طرح روشن ہے لیکن انہیں چراغوں کی طرح تیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح چاند، سورج اور سیاروں سے، یہ سپاروں نہیں ہے بلکہ زنجیر کی نون کا نقطہ اور سیارے کی یہ کے نقطے یہ مل گئے تو یہ سپاروں لگ رہا ہے، یہ ہے سیاروں۔ تو اسی طرح سے چاند، سورج اور سیاروں سے ظاہر ہوتی ہے جو ہیرے جواہر کی طرح بکھرے پڑے ہیں، ان میں سے بعض زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں اور یہ سب ایک نادیدہ نہ نظر آنے والی زنجیر سے گویا بندھے ہوئے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ وضاحت، تشریح، یہ پچھلے لیکچر میں تشریحات جو ہوئی ہیں اس میں سب آ چکی ہے وضاحت، تو وہاں سے جو ہے آپ یہاں سن کر اور دیکھ کر یہاں لکھ لیجئے گا۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے کہ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اس سوال کا یہ جواب یعنی حمد کا مرکزی خیال آپ سرورق پر چھوڑے گئے آدھے صفحے پر لکھیں گے۔ یہ بات پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ سرورق میں 4 چیزیں لکھنی تھیں لیکن وہ آدھے صفحے تک آدھا صفحہ چھوڑنا تھا، اور وہ جو آدھا صفحہ چھوڑا تھا وہاں کیا لکھیں گے؟ سوال نمبر 2 کا جواب یعنی مرکزی خیال، حمد کا مرکزی خیال سرورق کے آدھے خالی چھوڑے گئے صفحے پر آپ لکھ لیجئے گا۔ میں مرکزی خیال اب پڑھ دیتا ہوں، ذرا سنیے۔
اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالی ہیں. کائنات میں پھیلے ہوئے جلوے اس کی شان اور قدرت کا آئینہ ہیں. اللہ تعالی نے کن فرمایا اور کائنات بن گئی. یہ اس کی قدرت کا ایک معمولی کھیل ہے. نیلی چھت تلے یہ ہیرے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے چاند، سورج، ستارے اور سیارے، جن میں اکثر تو اس زمین سے بھی بڑے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے روشن کر رکھا ہے اور ان کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہیں، جو کشش باہمی کی نادیدہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا تھا اس حمد کا. سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. اس کا جواب ویسے تو آپ ہی کو حل کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بالکل ابتدا ہے سال کی، تو یہ جوابات ہم نے دے دیے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہو کہ بھئی ہم ہی آپ کو سارے جوابات بتا دیں. آئندہ بھئی ہم آپ سے بھی انشاءاللہ تعالی جوابات حل کروائیں گے. تو اب میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا سنیے. الف بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. ابھی جتنے بھی آپ کو نیلے رنگ سے الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی خالی جگہوں میں ان سے خالی جگہوں کو پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بے ہے وہ زنجیر کیا ہے، کشش باہمی. جیم بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت. دال یہ تیری قدرت کے سب کھیل ہیں. ہے تصور تیری ذات کا ہے محال. یہ جو نیلے رنگ سے لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ خالی جگہیں بھری گئی ہیں، پر کی گئی ہیں. یہاں پر یہ نیلے رنگ والے الفاظ خالی جگہوں میں آئیں گے. یہ آپ اپنی کاپی میں یہ سوال لکھ لیجئے گا. اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 4 میں ہے کہ بھئی اس حمد میں کل کتنے مصرعے اور کتنے شعر ہیں. تو اب یہ جو سوال ہے، یہ سوال اور اس کا جواب لکھنے سے پہلے کتاب کے صفحہ نمبر 120 پر پہلی سطر سے 7ویں سطر تک، یعنی کل 7 سطریں بالکل ابتدائی، اسٹار وہاں بنا ہوا ہے، اسٹار سے پہلی سطر شروع ہو رہی ہے. وہ پہلی سطر سے لے کر 7ویں سطر تک وہ تفصیل ہے، وہ پہلے لکھنی ہے رجسٹر میں، کاپی میں. اس کے بعد سوال لکھنا ہے، سوال نمبر 4، اور پھر اس کا جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ یہ آپ اچھی طرح سے بات سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب میں پڑھ دیتا ہوں. الف اس حمد میں کل کتنے مصرعے اور کتنے شعر ہیں. جواب اس حمد میں 9 شعر اور 18 مصرعے ہیں. بے کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرعے اولا اور مصرعے ثانی کی نشاندہی کیجیے. تو یہ آپ خود کریں گے، کہیں سے بھی اسی کتاب کی کسی نظم غزل سے لے لیں، یا جو ہے کسی اخبار سے لے لیں، کسی رسالے سے لے لیں، ذوق شوق پرانا کوئی ہو اس سے لے لیں، کوئی نظم لے لیں، اور اس میں پھر آپ ایک شعر لکھ کر اس میں پھر آپ بتائیں گے کہ یہ مصرعہ اولا ہے اور یہ مصرعہ ثانی ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. پہلے تفصیل لکھنی ہے صفحہ نمبر 20 کی، صفحہ نمبر 120 کی، معذرت، صفحہ نمبر 120 پر کتاب کے تفصیل موجود ہے. اسٹار سے شروع ہو رہی ہے، پہلی سطر سے 7 سطریں ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 اور پھر اس کا جواب لکھنا ہے. اور سوال نمبر 4 کا جو بے ہے وہ از خود لکھنا ہے، کہیں سے بھی. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 5 دیکھیے. سوال نمبر 5 MCQs پر مبنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. تو یہاں بھی ہم نے
آپ کو جواب بتا دیا ہے اور اسے نیلے رنگ سے ظاہر کر دیا ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ الف، ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، 2 مصرے ہوتے ہیں، 4 آپشن میں سے یہ درست ہے۔ بے، حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے ستارے، تارے پھول بھی نہیں ہو سکتے، بلب بھی نہیں اور ہیرے بھی نہیں۔ اور جیم، اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، ٹھیک ہے۔ دال، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے ضابطہ، ویسے تو دیکھیے اصول بھی بن سکتا ہے اس کا جواب اور ضابطہ بھی، لیکن ضابطہ بہتر لگا۔ ہے، کائنات میں سب کھیل ہیں، اب یہاں پر ظاہر اللہ کی قدرت کے کھیل ہیں، تو یہ ہم نے واضح کر دیا ہے، ظاہر کر دیا۔ یہاں پر آپ کی یہ مشق ختم ہو گئی ہے، اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر کا کام کیا ہے، ایک دفعہ اور یعنی اچھی طرح دیکھ لیجئے، نوٹ فرما لیجئے۔ جی نوٹ فرما لیجئے کہ مشق کے تمام سوالات آپ کو رجسٹر میں کرنے ہیں۔ مرکزی خیال جو سوال نمبر 2 میں آ رہا ہے اسے سرورق کے نصف خالی آدھے صفحے پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 لکھنے سے پہلے کتاب کے صفحہ نمبر 120 کی پہلی سطر سے 7ویں سطر تک جو تفصیل ہے وہ لکھنی ہے، پھر سوال نمبر 4 اور پھر اس کے جوابات۔ یہ تمام کام رجسٹر میں کر لیجئے انشاءاللہ تعالی، یہ رجسٹر چیک ہوں گے اور کسی وقت بھی انشاءاللہ جو بھی مشورے سے تاریخ یا دن طے ہو جائے گا اس میں آپ سے منگوا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بس کرتے ہیں آج کا لیکچر، اور انشاءاللہ باقی بات ہم آن لائن کلاس میں کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔